بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصلت جو سورہ نمبر 41 ہے، آج ہمیں اس سے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ سورہ حامیم ہے۔ یہ حوامیم یعنی حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں ان کا آغاز ہوا تھا پچھلی سورہ سے، سورہ مومن سے، اور یہ آگے بھی چلیں گی، کل ملا کے 7 ہیں۔ یہ سب کی سب صورتیں، ان کے ابتدا کے حروف مقطعات ایک ہیں، اور یعنی ان کے قرآنی نام ایک ہیں، جس میں یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ یہ اپنے مفاہیم کے کنٹینٹس کے لحاظ سے ایک دوسرے سے کافی ملتی جلتی ہیں۔ جی، ان کے جو صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، ان کے بارے میں پہلے کئی مرتبہ یہ بات بتا چکا کہ یہ در حقیقت قدیم جو زبانیں ہوتی تھیں ان میں تصاویر، آبجیکٹس کو حروف کی شکل میں بنایا جاتا تھا۔ ان کے جو حروف تھے ان کے مفہوم میں بھی وہ شامل ہوتے تھے، وہی اشیاء۔ تو اس لحاظ سے یہ حروف یقیناً ایک معنی رکھتے ہیں، اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر کہی جا سکتی ہے کہ جو معنی ان حروف کے ہیں، سورہ مبارکہ کے جس کے شروع میں یہ آتے ہیں، اس کے مفہوم میں، اس کے مضمون میں ان معنی کا ایک ریفلیکشن، کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ میں اس کی دلیل کئی مرتبہ سورہ نون کے حوالے سے دے چکا ہوں۔ سورہ نون جس کا مطلب مچھلی ہے، اور آگے مچھلی کا ذکر، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حروف مقطعات اور اصل سورہ کے مضمون میں یقیناً ایک ایسا تعلق، اشتراک ہوتا ہے کہ جس کے پیش نظر، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں بعض صورتوں کے یہ حروف رکھے۔ یہ انڈیکیشن بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیے کہ الف لام میم سے شروع ہونے والی صورتیں کتنی ہیں؟ 6۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران وہ ایک ساتھ آئی ہیں، یہ جوڑا صورتیں، ان کے مضامین میں بہت اشتراک ہے۔ اور آگے چل کے 29، 30، 31 اور 32، یعنی عنکبوت، روم، لقمان اور سجدہ، یہ سب الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں، اور ان کے مضامین میں بھی اسی طرح سے اشتراک ہے۔ اور یہ دونوں، یعنی 4 صورتیں ہیں، 2 جوڑوں پر مشتمل ہیں۔ قرآن میں تو کافی سیپریٹ کرتے ہیں نا، پہلے 2 ہیں باقی کٹھی ہیں۔ جی، لیکن ان کا نزول بھی اس طرح ہی ہوا ہے؟ نہیں، وہ سورہ بقرہ اور آل عمران یہ تو مدنی صورتیں ہیں، اور یہ بقیہ 4 جو ہیں یہ مکی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ غور کریں اگر مزید تو یہ ہوگا کہ اگرچہ کہ وہ دونوں مدنی ہیں اور دونوں جوڑا ہیں، اور دونوں کے مضامین میں بہت کچھ مشترک ہے، اور یہ 4 مکی ہیں، اور یہ 2 کر کے جوڑے ہیں، اور ان کے مضامین میں آپس میں بھی بہت اشتراک ہے، لیکن یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ یہ مزید غور کے نتیجے میں بات سامنے آئے گی کہ ان 4 صورتوں میں اور ان 2 صورتوں میں بھی آپس میں ایسے مضامین کے اشتراک ہیں کہ جو ذرا مزید توجہ سے پڑھنے سے سامنے آئیں گے۔ قرآن کے یہ اشارات خاص طور پر پڑھنے والے کو غور و فکر اور تدبر سے پڑھنے کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ آپ جب جتنا، اور یہ خاص طور پر آدمی کی دلچسپی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اس میں آپ کو ملے گا، آگے چل کے نتیجہ ہوگا،
اس کا آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچے گا. آپ اتنا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آئل ڈرلنگ کے لیے، تو آپ کو کوئی کانفیڈنس ہونا چاہیے نا کہ کوئی ہے تو کوئی تیل. تو اگر آپ بغیر کسی انڈیکیشن کے آپ کریں گے تو آپ کو دلچسپی کیوں ہوگی؟ سو یہاں ہم کو اس کا بہت غالب امکان ہے کہ اگر ہم اس کو مزید دلچسپی سے غور سے پڑھیں گے تو آپ کو معنی مفاہیم ملیں گے. اور یہ قرآن مجید کی ایک عظمت ہے کہ وہ جتنا زیادہ آپ پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، اتنا زیادہ آپ کو اس کے مفاہیم جو آپ کہیے تہوں میں ہیں، لیئرز میں ہیں، وہ انکور ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ حامیم، یہ سورہ حامیم ہے، تنزیل من الرحمن الرحیم. اس کا نازل ہونا اہتمام کے ساتھ ہوا اس ذات کی طرف سے کہ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے. یعنی یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس اہتمام کے ساتھ نازل کیا ہے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے کہ جن کو دعوت دی جا رہی ہے، بات کو سمجھنے، ہدایت پانے، ایمان قبول کرنے کے لیے بہت امکانات ملیں گے ان کو. اللہ نے اس لیے اس کو تدریج کے ساتھ اور بڑی اہتمام کے ساتھ، تیاری تو نہیں کہہ سکتے، تیاری تو ہم انسان کرتے ہیں، لیکن اہتمام تو پھر بھی کہہ سکتے ہیں نا. اللہ نے بڑی زبردست ارینجمنٹ کی اس پورے قرآن کو نازل کرنے کے معاملے میں. اور یہ کون ہے؟ یہ وہ خدائے رحمان ہے جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنی بد نصیبی ہے ان لوگوں کی کہ جو اس سورہ کے مخاطبین ہیں، قریش کے انکار کرنے والے، کہ جنہوں نے اللہ کی طرف سے جو بڑا مہربان ہے، جس کی رحمت کبھی کم نہیں ہوگی، خاص اہتمام کے ساتھ ان کے لیے اس کو نازل کیا، مگر وہ محروم رہے. یہ سورہ حامیم سجدہ. اگلی سورہ شورا کی جوڑا سورہ ہے، اور دونوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو چیز زیادہ نمایاں ہے وہ اللہ کی توحید کا بیان ہے. اور یہ بھی دیکھیں گے کہ دونوں میں جو نمایاں مضمون ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن کچھ مزاج کا، کچھ پریزنٹیشن کا فرق بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر اس سورہ میں آپ دیکھیں گے کہ ذرا خبردار کرنا، تنبیہ کرنا، یہ اس کا غلبہ ہے. اور دوسری سورہ میں، آگے شورا میں، کچھ بات کو سمجھانا، اس کی وضاحت، یہ زیادہ نمایاں ہے. تو فرمایا کہ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. یہ سورہ حامیم ہے. اس قرآن کا اہتمام کے ساتھ نازل ہونے کا معاملہ ہوا اس ذات کی طرف سے کہ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی شفقت عنایت ہمیشہ کے لیے. کتاب فصلت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات تفصیل کی گئی، یعنی جن کی تفصیل کی گئی، وضاحت کی گئی. یعنی اس کو قرآن مجید نے ایک اور جگہ کھولا کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم کی گئی، پھر ان کی تفصیل کی گئی. تو یہاں صرف فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی تفصیل کی گئی. پوری بات یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو، جس کو بڑے اہتمام کے ساتھ نازل کیا، اس میں وہ یوں کرتا ہے کہ کبھی مضمون کو، بات کو اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور پھر اسی بات کو کہیں اور کھول کے بیان کر دیتا ہے. اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ جو تفصیل ہے اور جو اجمال ہے، دونوں میں بڑا واضح تعلق ہے، جیسے بیج اور پودے کا تعلق ہوتا ہے. یعنی پوری ایسنس ایک جگہ موجود ہے، لیکن اس میں جو ایک پوٹینشل ہے اس کو کسی دوسری جگہ اور زیادہ کھول دیا.
دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ انسان جب اس طرح کی پریزنٹیشن کو دیکھتا ہے تو جو اصل مقصد ہے، جو اصل مضمون ہے، وہ انسان کے اندر راسخ ہو جاتا ہے، اس میں پوری طرح سے اس کو ایبزارب کر لیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر وہی بات کبھی تفصیل سے، کبھی اجمال سے، کبھی سمرائزڈ ورژن میں، کبھی ڈیٹیلڈ فارم میں بیان ہو رہی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کنونسڈ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ چیلنج بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو بیج، اجمال اور اس کی تفصیل، اس میں جو کنیکشن ہے، کچھ رکاوٹیں محسوس کرتے ہیں آپ، بعض اوقات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی اسٹرگل کرے اور یہ طے کرے کہ اچھا یہ بات تو یہاں یوں بیان ہوئی تھی تو پھر یہ آگے ایسے کیسے ہو گئی، یہ وہ چیز ہے کہ جو قرآن پر غور تدبر کی دعوت دیتی ہے، اور یہ قرآن مجید کے مضامین میں بہت ہوتا ہے۔ اور آدمی پھر جب ڈسکور کرتا ہے اس کو کہ اچھا یہ تو ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، یعنی وہ بات ہاں یوں بیان ہوئی تھی، اجمال سے ہوئی تھی، یہ اب اس کی تفصیل ہے، تو وہ آدمی پھر جو ایک ڈسکوری ہوتی ہے نا اپنی، یا کسی نے آپ کو بتا دی اور آپ کو سمجھ میں آ گئی، تو اس سے انسان کو اس پوری کتاب کے ساتھ جو ایک اٹیچمنٹ ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آپ نے لفظ اجمال استعمال کیا؟ اجمال، اجمال کا مطلب اختصار، اختصار، مجمل، اوکے۔ اور پھر اس کی تفصیل۔ اختصار، بریف، سمرائزڈ ورژن۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ مجھے روک کے ضرور پوچھ لیا کریں، کیونکہ یہ کمیونیکیشن میں نے دیکھا ہے کہ بڑی پرابلم ہے کہ جمال سے بھی میں نے ہاں اس سے ہے شاید اگر جمال ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ بات تو بڑی اچھی کر رہے تھے لیکن پتہ نہیں لگ رہا تھا کیا کہہ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو کلیئر کرے، اور یہ ہمارے وہ انگریزی اور اردو کا ہے مسئلہ، اور وہ انگریزی پتہ نہیں آئی ہے کہ نہیں آئی، اردو غائب ہو گئی ہے۔ وہ آج میں پڑھا رہا تھا اسٹوڈنٹس کو، تو میں ویسے وہ سورج کا ذکر آیا تو میں نے کہا کہ خورشید صاحب نکلتے ہیں، تو شکر ہے ایک دو بندوں کو پتہ تھا خورشید کا نا، تو میں نے کہا میں بڑا امپریسڈ ہوں آپ سے۔ پھر میں نے ان کو اقبال کا شعر سنایا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، تو میں نے کہا سنا ہے آپ نے اس کو؟ تو ایک دو نے کہا جی سنا ہے۔ میں نے کہا اگلا مصرع بتاؤ، تو اگلا مصرع نہیں آتا تھا، کیونکہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے اصل میں، جس طرح کی اب ہماری ایجوکیشن ہو گئی ہے اس میں وہ نہیں کر سکتے۔ تو اگلا مصرع ہے کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اقبال جو ہیں وہ مسلمانوں کو گویا کہ مایوسی سے نکال رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، اگر کوئی سیٹ بیک ہو گیا ہے تو ہم سورج کی طرح ہیں، ادھر ڈوبیں ادھر نکل جائیں گے، ادھر ڈوبیں گے ادھر نکل جائیں گے۔ تو اینی وے، سو یہ زبان کی پرابلم ہے، اور زبانی کی بات آ گئی اتفاق سے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ تفصیل کی گئی جس کی آیات کی قرآنً عربیًا، یہ عربی قرآن کی صورت میں ہے، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا احسان جو جتلایا گیا ہے، یہ خاص طور پر اہل عرب کو، قریش کے لوگوں کو جتلایا گیا ہے کہ انہی کی زبان میں، انہی کے اندر کے ایک نہایت اعلیٰ کردار کے فرد کے زبان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی، اور اہتمام کے ساتھ نازل کی۔ یعنی یہ کتاب وہ ہے کہ جو اپنی جگہ پر سادہ بھی ہے لیکن اپنے مضامین سبجیکٹس میں بڑی ڈیپتھ بھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب بات ہو امپورٹنٹ تو دونوں طرح سے ضروری ہوتی ہے۔ آپ یہ امیجن کریں نا کہ قرآن مجید کا جو ٹاسک ہے وہ کتنا مشکل ٹاسک ہے،
یعنی یہ ایک آلموسٹ ناممکن ٹاسک ہے جو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے. عام سے سادہ آدمی کو بھی بات پہنچانی ہے اور امپریس کرنا ہے، اور بڑے بڑے انٹلیکچوئلس کو بھی امپریس کرنا ہے. تو اس کے لیے ہر کتاب کے ایک لمیٹڈ اس کی ہوتی ہے ریڈرشپ، ٹارگٹ مارکیٹ. قرآن کی جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے پوری دنیا کے انسان ہے. سو اس میں اس کا اہتمام ہے کہ وہ سادہ بھی ہے، اس میں سمجھ میں آنے والی سیدھی سادی باتیں بھی ہیں، مگر ایکسپریس ایسے ہوئی ہیں کہ انہی کے اندر ڈیپتھ بھی ہے. زبان کی ایسی خوبصورتی ہے کہ اہل زبان جو جانتے ہیں اس کو، وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے. تو یہ سب پہلو ہیں اس میں. تو فرمائے مدلل اور مکمل. جی، مدلل. مدلل اور مکمل. تو مگر وہ اچھا پھر مزید یہ کہ آنیسٹلی ہر کتاب، ہر مصنف کی ایک ایج ہوتی ہے. وہ میں غور کرتا ہوں، بعض لوگ 5 سال کے بعد ٹینٹ فش ہو جاتے ہیں، بعض کو 10 سال لگتے ہیں، کوئی 50 سال لگتے ہیں، 100 سال کے بعد وہی فارغ ہو جاتے ہیں. تو یہ 1400 سال سے امپریس کر رہی ہے. تو یہ خدا کی غیر معمولی ایک عنایت ہے، اور حقیقت یہ کہ امپریس کر رہی ہے. یعنی اس کو آپ بالکل تھوڑا سا ترجمہ بھی آتا ہے، کچھ زیادہ آئے گا انشاءاللہ. آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے ویری امپریسو. کمال ہے، پتہ نہیں کیسے یہ باتیں ساری ہو سکتی ہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی. تو فرمایا کہ یہ عربی قرآن ہے ان لوگوں کے لیے کہ یعلمون، جو جاننا چاہیں. یہ قرآن کے جو ہے نا مضامین میں ایک بڑا آفٹ ریپیٹڈ، بار بار بیان کیا گیا مضمون ہے، جو پھر اگین مختلف انداز میں بیان ہوتا ہے. یہاں ایک جملے میں آپ کہیے ایک ورب کے استعمال سے کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہے تو اللہ کی طرف سے، یہ ہے تو بہت واضح شاندار، مگر اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو جاننا چاہیں گے. یہاں جو فعل ہے علم، یہ ارادہ فعل کے لیے، یعنی جو جاننا چاہیں گے ان کو اس سے فائدہ پہنچے گا. آپ نہیں جاننا چاہیں گے آپ کو ہرگز فائدہ نہیں پہنچے گا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا لگتا ہے کہ ہدایت کے ضمن میں، ہدایت کے معاملے میں ایک ہی شرط رکھی ہے، شرط واحد. آر یو انٹرسٹڈ؟ یو ول گیٹ اٹ. یو آر ناٹ انٹرسٹڈ؟ یو ول ناٹ گیٹ اٹ. لیکن یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کا انٹرسٹڈ ہونا آپ کے اختیار میں ہے. یہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو بندہ کہے تو بڑی زیادتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی زیادتی کوئی نہیں ہے. اصل میں وہ آپ کی پرفارمنس دیکھ کے آپ کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے. مطلب آپ بندوں کو ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ کے اندر قرآن میں انٹرسٹ پیدا ہوگی، بڑی زیادتی ہے. بندہ دیانتدار ہے، بندہ دوسروں کی خدمت کر رہا ہے، یار قرآن میں دلچسپی نہیں پیدا ہو رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ خدا تعالیٰ جو دل کھولتا ہے وہ ہے کہ جو انسان کے اندر یہ پیدا کرتا ہے رجحان. تو کہتے ہیں کہ فرمایا کہ یہ قرآن ہے عربی میں ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہیں، بشیرم و نذیرہ، یہ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا ہے. یعنی اس میں جو آیات ہیں وہ خوشخبری سنا رہی ہیں اور خبردار کر رہی ہیں. اب یہ ظاہر ہے کہ ایک اختصار سے ایک اور بات کر دی جو بار بار بیان ہوئی ہے کہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اللہ کے پیغمبر آتے ہی اسی لیے ہیں کہ مبشرم و نذیرہ، خوشخبری سنائیں ان کو کہ جو دنیا میں صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں، نیکی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، کہ ان کے لیے آگے جا کے اللہ کی طرف سے انعام ہے. فکر نہ کرو، اس دنیا میں اگر کچھ پریشانیاں ہیں، تمہیں کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں، کچھ لوگ تنگ کر رہے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ڈونٹ وری، آگے بہت انعام ہے. اور خبردار کر رہی ہے یہ کتاب ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اس دنیا میں دھاندلی مچائی ہوئی ہے، زیادتیاں کی ہوئی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. جب پکڑے جاؤ گے، مارے جاؤ گے تو ڈرانے والی کو جی بعض لوگ کہتے ہیں نذیرے کا مطلب ڈرانے والا بھی ہے. نہیں، دیکھیں خبردار کرنا اور ڈرانا ایک ہی ہے. میں خبردار کرنے کو اس لیے پریفر کرتا ہوں کہ ڈرانے میں ایسا ایک پایا جاتا ہے مفہوم بعض اوقات کہ بس ڈرا رہے ہیں. خبردار میں ایک ریئلٹی ہے جس کے بارے میں وارن کیا جا رہا ہے. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے.
خبردار کرنا ڈرانا ہی ہے، لیکن ایسا مجھے لگتا ہے کہ خبردار کرنے کے لفظ میں ایک ریئل ڈینجر کے بارے میں آپ کسی کو وارن کر رہے ہیں، اور ڈرانا تو بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے، تم نے اگر یہ کام نہیں کیا تو آ جائے گا بھوت اور تم کو کھا جائے گا، اس طرح کی بات تو ڈرانے تو میں تو باتیں بھی ہو سکتی ہیں. ہاں دیٹس رائٹ. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. تو اعراض کیا ان میں سے اکثر نے، تو نہیں یہ سنتے نہیں. یعنی یہ بات پہنچنے کے بعد اس کو اگنور کرتے ہیں، اور جب انہوں نے یہ اگنور کرنے کا رویہ اختیار کیا فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر یہ سنتے نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہی جو قرآن نے کہا کہ کانوں میں آواز تو جاتی ہے لیکن بس ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے. اس مضمون کو سمجھنے کے لیے جو انسان کے اندر توجہ ہونی چاہیے، دل کا کھلا ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو پاتا. وہ سنتے ہیں لیکن سننے کے لیے ان کو بتایا جاتا ہے، لیکن وہ اعراض کرتے ہیں، اور اعراض کرنے کے نتیجے میں وہ حقیقت میں کچھ نہیں سنتے. کا مطلب لیکن ہے، چنانچہ وہ نہیں سنتے. وقالو، اور انہوں نے کہا قلوبنا فی اکنتن، کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، مما تدعونا الیہ، اس کے بارے میں کہ جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو. یعنی یہ جو تم دعوت دے رہے ہو نا، یہ دعوت ہم پر اثر نہیں کرے گی، اس لیے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر پردے ہیں. وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، یعنی ہمارے کان بہرے ہیں، ہم نہیں سنیں گے. وقرن ومن بیننا و بینک حجاب، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہے. فعمل، تو تم عمل کرو، اننا عاملون، ہم بھی عمل کر کے رہیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو تم ہمیں ڈرا رہے ہو اس سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. اگر تم عذاب کی دھمکی دے رہے ہو ہمیں، لے آؤ عذاب، ہم تمہاری بات سے امپریس نہیں ہوں گے. تمہارا خیال ہے کہ تم جو باتیں کر رہے ہو اس کے نتیجے میں ہم تمہارے سے ڈر جائیں گے اور ہم تمہاری بات مان لیں گے. یہ جان لو کہ ہم پر تمہاری بات کا کچھ اثر نہیں ہوگا. ہمارے دلوں کے اوپر ایسے غلاف ہیں جس کے نتیجے میں تمہاری بات داخل ہی نہیں ہوگی. ہمارے کانوں میں وہ بوجھ ہیں کہ جو تمہاری بات کو سننے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایسا حجاب ہے کہ جس کے بعد کوئی کمیونیکیشن ممکن نہیں ہے. تو کرنا ہے جو کر لو. یہ قریش کے انکار کرنے والے، یعنی وہ انکار میں انہوں نے ایسا زور لگایا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں امپریس کرنا چاہتے ہیں، آپ ہم کو چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے دین کو اختیار کر لیں، آپ کی بات کو مان لیں، جسٹ forget about it. انہوں نے گویا کہ ہوتا نا کہ ایک مایوس کرنے کا بھی کی ایک انتہا کر دی کہ یہ جو آپ وقتاً فوقتاً آ کے ہمیں بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جسٹ forget about it، یہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ نہ ہم سننے والے ہیں تمہاری بات کو، نہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بات کا ابلاغ ممکن ہے. ہمارے دل پردوں میں ہے، ہم اس کو نہیں سن سکتے. جی خوشخبری سنانے والے بشیر. قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجئے کہ میں تو ایک تمہاری طرح کا انسان ہوں. یعنی تم جو مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ میں عذاب لے آؤں، تو میں نے بھلا یہ کب کہا ہے کہ میں
اس کائنات کا چلانے والا میں ہوں اور فیصلہ کرنے والا میں ہوں. میں تو صرف تم کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی گئی ہے. میں نے صرف اتنا دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس جو پیغام ہے یہ پیغام اللہ کا پیغام ہے، یہ پیغام وحی ہے. یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے. فاستقیموا الیہ، تو تم اپنا رخ سیدھا کر لو اسی کی طرف. واستغفروہ، اور اس سے معافی چاہو. یعنی میں نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا ہے کہ جس کے مطابق میں تمہارے سامنے کوئی غیر معمولی واقعات کو رونما کر سکوں، یا جو میں نے اپنے رب کی طرف سے ملے ہوئے پیغام کے ذریعے سے تم کو خبردار کیا ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا تو میں وہ عذاب خود لے کے آ سکوں گا، میں اس میں جلدی کروا سکوں گا. نہیں، یہ میرے بس کی باتیں نہیں ہیں. میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، اور میرے پاس اگر کوئی فرق کوئی ہے تمہارے مقابلے میں تو وہ یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے. اور وہ وحی کیا کہتی ہے؟ وہ وحی یہ کہتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، چنانچہ تم اس کی طرف اپنے رخ کو ٹھیک کر لو اور اس سے معافی مانگو. یعنی تم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے خالص کر لو، اور جو اس سے پہلے غلطیاں ہوئی ہیں، جو تم نے شرک کیا آباء و اجداد کی روایات کی وجہ سے، ماحول سے متاثر ہو کے، اس سے تم اب اجتناب کرو اور اللہ سے معافی مانگو. وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کے لیے، ان مشرکوں کے لیے تباہی ہے. یہ بتا دو کہ یہ پیغام یہ بتا رہا ہے کہ یہ مشرک اب نہیں بچیں گے، ان کا اب وقت آ گیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی فطرت کو بھی بگاڑ دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے آنے والے پیغام کو بھی انہوں نے نظر انداز کر دیا. تو اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بچیں گے نہیں. الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے. یعنی وہ جو لوگوں کا حق ان پر مال پہ عائد ہوتا ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور یہ آخرت کے منکر ہیں. یعنی یہ وہ ہیں کہ جو اپنے آخرت کے عقیدے پر صحیح ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اس کے منکر ہونے کی وجہ سے ان کا رویہ یہ بن گیا ہے کہ یہ لوگوں کا جو حق ان کے مال میں ہے اس کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن کی اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو دوسروں کو اپنے مال میں سے دینا ہے، یہ انسان اگر آخرت کو ٹھیک طرح سے مانتا ہے تو اس کے اندر یہ میلان، یہ رجحان پیدا ہوگا. اور اگر یہ رجحان نہیں ہے تو پھر انسان کا آخرت کا عقیدہ، نظریہ وہ درست نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کی اسکیم کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو وہ سمجھ میں اسی وقت آئے گی کہ جب آپ یہ سمجھیں کہ اس دنیا میں دولت کی تقسیم غیر منصفانہ ہے. یعنی اس میں کچھ لوگوں کو زیادہ ملا ہے اور کچھ کو کم ملا ہے. جن کو زیادہ ملا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے اپنے میرٹ کی وجہ سے مستحق تھے. یہ کچھ اللہ کی طرف سے اس کا فضل ہے کہ جس میں بعض لوگ زیادہ پا لیتے ہیں اور بعض لوگ ہیں کہ جو اپنی تمام تر قابلیت اور محنت کے باوجود کم پاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں معاشرے میں اگر یہ اونچ نیچ ہے تو اس کو مان لینا چاہیے اور اس میں کوئی فرق تبدیلی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. وہ تو ظاہر ہے کہ ہر اچھے معاشرے کا یہ کام ہے، ذمہ داری ہے، ہم کو بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ انسان کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے،
لیکن یہ ہوگا کہ کچھ لوگ آگے نکل جائیں گے معاشی دوڑ میں، کچھ لوگ پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ کچھ آزمائش کا ایسا اللہ کا قانون ہے کہ جس میں یہ اونچ نیچ رہتی ہے، اور یہ اس لیے رہتی ہے کہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی زندگی کی جو اسکیم ہے اس میں یہاں کی زندگی کو اس نے امتحان کے طور پر اپنے ڈیزائن میں طے کیا ہوا ہے کہ جس کو زیادہ ملا ہے اس کا یہ امتحان ہو کہ یہ وہ اللہ کا عطیہ مان کر اسے وہ دوسروں پر جن کی ضرورت ہے ان کا خرچ کرے، اور اس وجہ سے خرچ کرے کہ وہ مانے کہ اصل میں تو کامیابی آگے ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے مجھے جو ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ لیکن جو اس کو نہیں مانے گا وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کے لیے راضی نہیں ہوگا کہ وہ اپنے مال کو دوسروں میں تقسیم کرے۔ تو قرآن مجید نے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو اس زمانے کے سردار تھے یہ بات بیان فرمائی، اور یہ کہا کہ یہ وہ ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، الذین لا یؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہ آخرت کے منکر ہیں، یعنی اپنے اس رویے کے نتیجے میں ان کا آخرت کے بارے میں پہلے جو تصور تھا کہ جس میں شکوک شبہات تھے وہ بالکل اب انکار کی طرف پوری طرح سے جھک گئے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یعنی یہ ان انکار کرنے والوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اوصاف کی، خوبیوں کی، یہ وہ خوبیاں ہیں کہ جو اصل میں ان کے بالکل الٹ ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہ وہ ہیں کہ جو شرک نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، آخرت کو ایک حقیقت مانتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یعنی ان کی جو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی روشنی میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ ان کے لیے آخرت میں اجر بے پناہ ہوگا، کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا، جی، لامتناہی جیسے کہتے ہیں۔ لامتناہی، ممنوع کا مطلب ختم ہونا، ہاں یہ بھی مطلب ہے، یہ بھی مطلب ہے اس کے علاوہ جو آپ کے ذہن میں۔ وہ جو ایکس پریزیڈنٹ کا جی جی، قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، آپ پوچھئے کہ کیا تم انکار کرتے ہو بالذی خلق الارض، اس ذات کا کہ جس نے بنایا زمین کو، فی یومین، 2 دنوں میں، وَتَجْعَلُوا لَهُ اندادا، اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جس طرح سے اس دنیا کو بنایا اس میں اس نے بڑا اہتمام کیا، اس کی پلاننگ تھی، اور اس پلاننگ کی امپلیمنٹیشن میں بڑے فیزز آئے، مختلف سٹیجز سے اس نے گزارا، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسا پروجیکٹ تھا کہ اس میں سائملٹینیس آپریشنز ہو رہے تھے، کوئی زمین میں بھی، کوئی آسمان میں بھی۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک جگہ ایک چیز بن رہی ہے تو باقی سارا کام رکا ہوا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا کہ جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں میں، دن یعنی یہ اللہ کے دن 2 سٹیجز میں۔ قرآن مجید نے یہ بھی کہا کہ اللہ کا دن ایک جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے، 50,000 سال کے برابر ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی کام ہے اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ اصل میں وہ اس کے ہاں اس کا دن ہے، یعنی جس میں ابتدا سے لے کے انتہا تک وہ ایک پوری بات ہے، پورا کام ہے کہ جو مکمل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس نے 2 دنوں میں پیدا کیا زمین کو، تجعلوا لہ اندادا، اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو۔ کتنی عجیب بات ہے، ایک ذات کہ جس نے اس دنیا کو جس میں تم رہتے ہو 2 دن میں پیدا کیا، اور تمہارا ایک خیال ہے کہ اس کے اس پیدا کرنے کے عمل میں اور بھی اس کے ساتھی شامل تھے۔ ذالک رب العالمین، یہ ہے جہانوں کا پروردگار، یعنی جس نے انسانوں کو پیدا کیا اس دنیا میں اور مخلوقات کو پیدا کیا، اور وہ ان کو پالنے والا ہے،
اس نے ایسے بنایا دنیا کو 2 دنوں میں کہ اس دنیا کے اندر جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کا پورا بندوبست سامان تھا. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. اور اس نے بنائے اس میں پہاڑ اس کے اوپر سے، وبارک فیہا، اور اس میں برکتیں رکھ دی، وقدر فیہا، اور اس نے ان کے اندر پورا کیا ان کی ضرورتوں کو، قدر فیہا اقواتہا، اور اس نے یہ جو چیز کی وہ اس کے پوٹینشل کے ساتھ کی. یعنی ایک تو اس نے کام کیا کہ زمین کے اندر اس نے گاڑ دیا اوپر سے پہاڑوں کو، وبارک فیہا، اور اس میں اس نے برکتیں رکھ دی. زمین میں برکت رکھی، جی زمین میں برکت رکھی کہ پہاڑوں میں برکت رکھی؟ نہیں زمین میں، پہاڑوں کو تو گاڑا. یہ اور جگہ پہ قرآن نے بیان کیا کہ اس نے ایسے گاڑا کہ وہ لڑک نہ جائے اس کے کیلو کی طرح. ہاں اس کیلو کی طرح. ہاں سر اس میں الائن اس طرح سے کیا گیا کہ پہلے فلیٹ ارتھ بنایا گیا تو اس کے اوپر پھر 4 دن میں کام ہوا ہے، تو یہ ٹوٹل 6 دن ہے. نہیں 6 دن نہیں ہے، 4 ہی ہے. نہیں سر، پہلے 2 دن میں زمین کا بتایا ہاں پھر گیا، وہ 2 دن اس میں دوبارہ شامل کر لیں. تو وہ فلیٹ ارتھ تھا. یعنی اس نے زمین کو بنایا جیسے تھا، آپ کہیں فلیٹ نہ کہیں، ہم نہیں جانتے، را تھا. اوکے. یعنی پہلے اس کا بنانا تھا، پھر اس کے بنانے کے بعد اسی میں مزید فیسلٹیز پرووائڈ کرنی تھی. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اس پروجیکٹ میں سائملٹینیسلی بہت سارے کام. یہ ریلیجیس ڈبیٹ تو نہیں ہے، یہ تو پیورلی سائنٹیفک ہے. کیونکہ اگر ہم اس طرح ویژولائز کرتے ہیں کہ دنیا بنی، یہ والی دنیا اس طرح بنی تھی، جو کہ اس کو پڑھ کے یہی امیج آتا ہے دماغ میں، تو وہ تو اس طرح ہوا ہی نہیں تھا. یہ تو بگ بینگ ایکسپلوژن ہوئی تھی، اور اس سے پھر سارے پلانٹس بنے تھے ایک ساتھ ہی اوور دا کورس آف 1000 many years. دیٹ تھیوری اس کے جو واٹر کی جو تبدیلیاں آئی تھیں اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں جو کچھ بیان ہو رہا ہے اس میں کسی اور چیز کا انکار لازم نہیں ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے نا آپ کی دنیا کے بارے میں. اب آپ کی دنیا کے علاوہ جو اور باقی جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے وہ اصل میں آپ کا ڈائریکٹ کنسرن نہیں ہے نا یہاں سے. کیونکہ یہ تو سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی تم جس دنیا میں رہتے ہو اس کے بننے کا عمل کیسے ہوا. اب یہ کہ جب یہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو سائملٹینیسلی اور جگہوں پر بھی بہت کچھ ہو رہا تھا. یہ بالکل ممکن ہے. سو یہ ایسے ہے. ویسے بھی بگ بینگ کی تھیوری وہ تو ہائپوتھیٹیکل ہے نا، مطلب ہاں پروون تو نہیں ہے. تھیوریٹیکل پروون چیز تھوڑی ہے کوئی. نہیں سر، ہم مطلب اس کے یہ اوپر بلیو کر لیں گے وہی چیز ہاں، صحیح ہے. وہ غلط بھی نہیں ہے وہ والی تھیوری. This is the- یہ جو سر بات ہے نا کہ جس طرح فار ایگزامپل جو بات کی جاتی ہے کہ جنت کے باغات ہیں، تو وہ باغات کا لفظ تو ہماری لینگویج پہ آ جاتا ہے نا کہ دیٹ از دا ورڈ وی انڈرسٹینڈ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ورڈ ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری لینگویج میں، تو دن بھی یہی لفظ ہے سر. اٹ از ناٹ اے لٹرل ڈے لائک دا بائبل سیز. ہاں لیکن وہ اللہ قرآن تعالیٰ کا جو ٹائم پیریڈ قرآن نے بتا دیا ہے نا کہ قرآن نے یہ بتایا کہ اللہ کا دن 1000 سال کا بھی ہوتا ہے، ایگزیکٹلی 50,000 سال کا اس بھی لیے ہوتا ہے. زمین کا بھی سر یہی کانسیپٹ ہے وہ جب بات ہو رہی ہے. یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ نہیں. ہم جو نکال رہے ہیں لیکن ہم نے بھی تو نکالنا ہے ویسے ہوگا. ہم نے بھی تو نتیجہ نکالنا ہے نا کچھ. تو ہماری لینگویج سے یہی سمجھ آتی ہے. اس وقت جو زمین کی بات ہو رہی ہے نا، یہ ظاہر ہے کوئی اور زمین تو ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ جہاں آپ ہیں انہی لوگوں کو بتایا جا رہا ہے نا، دیکھو جس دنیا میں تم رہ رہے ہو اس دنیا کو اللہ نے بنانے میں یہ اہتمام کیا. اب یہ بات کہ جو یہ اہتمام ہے یہ اور جگہوں پر بھی ہوا، اس کا انکار ہی نہیں ہے، لیکن اس کو یہاں سے دیکھا جا رہا ہے. وہ ہمارا انڈر ڈسکشن. ہاں ڈسکشن نہیں، Those places وہ are not اس کا جو وہ موضوع ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ کتاب نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایگزیکٹلی یہ ریلیجیس ڈبیٹ نہیں ہے، یہ سائنٹیفک ہے. ہاں وہ سائنٹیفک ہے، وہ سائنٹیفک ہے. But religious debate is everything. There is no other, I think, information. یعنی اس کو آپ پڑھ لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ تو اب ہم ایک ایسی دنیا میں چلے جائیں گے جس کے بعد پھر ادھر ہی کھو جائیں گے. ہم قرآن کی آیات کو سمجھ رہے ہیں. سر پلیز مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ٹوٹل 6 دن میں بن ابھی تو ہم 4 پہ پہنچے ہیں. اس میں پہلے 2 تھا جی اور پھر 4 تھے.
میں یہ کہہ رہا ہوں 2 اور 4 6 نہیں ہے، یہ 2 اور 4 4 ہے. بٹ ہماری اس لیے کہ جو 2 دن کو بیان کیا گیا ہے اس کے بعد جو 4 دن بیان کیے گئے ان 4 میں وہ 2 شامل ہیں. یعنی یہ بتایا جا ذکر ہی نہیں آیا. ہاں آگے نا فی اربعۃ ایام، اس نے بنائے اس میں پہاڑ من فوقہا جو ان کو اوپر سے گاڑ دیا، و بارکا فیہا اور اس نے اس میں برکتیں رکھ دیں، و قدر فیہا اقواتہا اور اس میں اس نے تمام جو ضرورت کی ہیں ان کے لیے پوٹینشل رکھ دیا، ان کی غذائیں رکھ دیں. فی اربعۃ ایام، یہ سب 4 دنوں میں. سوال للسائلین، یہ ان سوال کرنے والوں کے لیے یہ سب کافی ہے. یعنی یہ جو بات یہاں بیان کی گئی ہے یہ سوال سے یہاں مراد ہے. جیسے ایک جگہ اور آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ مانگنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے دے دیا ہے. سوال سے مراد یعنی ضرورت. اس نے تم کو دیا من کل ما سألتموہ، جو کچھ بھی تم نے مانگا. یہ جو مانگنا ہے یہ وہ ایکڈیمک مانگنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس دنیا میں جو ضرورتیں درپیش ہوں گی وہ ساری ضرورتیں ان کے لیے اس نے اس دنیا کے ڈیزائن میں ان کو کیٹر کر دیا. یعنی آپ کو، جیسے کہ میں ہمیشہ اس کو ایسے امیجن کرتا ہوں کہ آپ کو کسی زمانے میں اپنی زندگی کو، ٹریولنگ کو، بہت سے معاملات کو چلانے کے لیے تیل کی ضرورت ہونی تھی. اللہ تعالیٰ نے وہ تیل پہلے سے اس میں بائی ڈیزائن رکھ دیا، وہ موجود ہے. نہ ہوتا تیل اور نہ یہ آپ سب کچھ کر سکتے. تو یہ نہ اگر اس کے اس پہلے سے ڈیزائن میں جس کو وہ کہہ رہا ہے نا کہ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس نے اس کی غذائیں اس میں ضرورتیں ودیت کر دیں. سواء للسائلین، سب ضرورت مندوں کے لیے برابر. تو یہ اصل میں وہ ابتدائی زمانے میں، درمیان کے زمانے میں، آخری زمانے میں، سائنس کے زمانے میں، ٹیکنالوجی کے زمانے میں جو جو ضرورتیں انسان کو لاحق ہو سکتی تھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 دنوں میں بنایا زمین کو ذرا را فارم میں، اس کے بعد اس کے اندر وہ سارا پوٹینشل رکھ دیا. حیرت انگیز طریقے سے وہ آج تک پورا ہو رہا ہے. یعنی میں نے تو ایک پیٹرول کی مثال دی، یہ جو آپ کی جو کمیونیکیشنز ہو رہی ہیں اس میں جو سگنلز ہیں اور کیا کیا ہے، اگر وہ ہوتا ہی کچھ نہ، everything is repeated. اگر یہ سارا ایک کھنڈر ہوتا اور اس میں کوئی پوٹینشل نہ ہوتا تو کیسے کچھ کر سکتے تھے؟ صرف ذہنی آپ عقلی انڈرسٹینڈنگ اور کانسیپٹس اور تھیوریز سے تو کچھ نہیں کر سکتے تھے نا. تو آپ کو اس دنیا میں بہت سے وہ امکانات ملے کہ جن امکانات کو پھر انسان نے سمجھا، ان کو استعمال کیا اور وہ آگے بڑھا. اور اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ اس نے بالکل ابتدا میں رکھ دیا تھا. ثم استوى الى السماء، یہ پھر آگے جی ہمارا وہ ترجمے والا، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، وہی دخان، اور اس وقت وہ دھوئیں کی صورت میں تھا. یعنی مطلب پہلے زمین بنی ہے، پہلے زمین بنی یا یہ سارے پلانٹس بنے؟ ہاں، planets اور بنے پھر اور وہ جو فضا تھی اس کی یہ صورت تھی. تو فرمایا فقال لها وللارض، اس نے کہا اس کو بھی اور زمین کو بھی، ائتیا طوعا او کرہا، کہ تم آؤ چاہے خوش دلی کے ساتھ چاہے ناخوشی کے ساتھ، یعنی اپنے جو کہتے ہیں ریلکٹنٹلی، بغیر کسی دلچسپی کے. تو قالتا، ان دونوں نے کہا اتینا طائعین، ہم خوشی سے حاضر ہیں. ظاہر ہے کہ اب یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہم پوری طرح واقف نہیں ہیں، لیکن یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے جیسے ہم انسانوں کے اندر ایک اختیار رکھا ہے، فیلنگ رکھی ہے، ہم فیصلہ کرتے ہیں، تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی دوسری مخلوقات جن کو کہ ہم
بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ وہ سرے سے کوئی احساس رکھتے ہی نہیں ہیں، ان کے اندر بھی اس طرح کے امکانات موجود ہیں کہ ان کی فیلنگز ہیں، وہ جو کچھ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے ان کے لیے امپلیمنٹیشن کا، یا ان کے اندر اس کے لیے ناخوشی ہوتی ہے، ریلکٹنس ہوتی ہے، یا وہ خوش دلی سے کرتے ہیں. تو ان کو جب یہ کہا گیا کہ تم اس کو کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، یعنی یہ ہونا تو ہے، ہر حال میں ہونا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں، ہم اس کے لیے تعمیل کرنے کے لیے حاضر ہیں خوشی کے ساتھ. جیسے ہم نے کہا آمنا و صدقنا. جی آمنا و صدقنا. جی سر پرسوں ہی میں پڑھ رہا تھا کہ پلانٹس اور ویجیٹیبلس بھی اس میں انکلوڈیڈ ہیں. دے نو وین دے بینگ ایٹن، کیونکہ سائنٹسٹ نے باقاعدہ ٹیسٹ کیا تھا کہ دے پٹ دیم انڈر پین یا کرنٹ کر کے یا کاٹتے تھے تو پلانٹس وڈ سینڈ ڈسٹریس سگنل ٹو ادر پلانٹس، تو وچ شوز کہ دے کمیونیکیٹ ود ایچ ادر اینڈ دے کین کمیونیکیٹ پین ایز ویل. اینڈ باقاعدہ تو اس لیے وہ تو مجھے بڑی حیران کر دیا. وہ میں کسی نے بتایا، میں کینیڈا میں، کہ وہ خاتون نے کہا جی کہ وہ یہاں پلانٹس ہیں کچھ، تو محسوس یہ ہوتا تھا کہ وہ کچھ زیادہ گرو نہیں کر رہے، مزہ نہیں آ رہا. تو میں نے ایک دن پھر جا کے کہا کہ پھر میں اس کو میں صاف کرتی ہوں، مجھے اگر نہیں گرو کر رہے تو آئی بیٹر گیٹ ریڈ آف دیم، کوئی اور میں کوئی چیز لے آتی ہوں. تو کیا اس کے بعد ایسے زبردست گرو کیے ہیں، کمال ہے آنیسٹلی، حیرت انگیز ہے، کیونکہ یہ لٹرلی ایسا ہوتا ہے. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، تو اس نے ان کو طے کیا، ان کا فیصلہ کیا 7 آسمانوں کی صورت میں، فی یومین 2 دنوں میں، وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اس نے ہر آسمان میں اس کا قانون جاری کر دیا، قانون ودیت کر دیا. یعنی جو کچھ انہوں نے کرنا ہے، جو ہاں ان کے لیے جو رولز ہیں وہ اس نے ان کو انٹروڈیوس کر دیے، طے کر دیے، وہی کر دی. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے قریب کے آسمان کو خوشنما بنا دیا چراغوں سے، وَحِفْظًا، اور اسے محفوظ بنا دیا. قریب کے آسمان کو میں اس سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں. جو آسمان ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے یا جو ہمارے پہنچ میں ہے وہ قریب کا ہے، وہ پہلا ہے، اور اس کو ہمارے لیے ہم دیکھتے ہیں تو یہ پر رونق ہے، خوشنما ہے. جی باقی جو اس کے علاوہ 6 اور ہیں وہ ہیں، اس سے آگے ہیں بہت. اور 7 کا نمبر اس کا کیا ہے سر؟ کیونکہ 7 لیئرز ارتھ کی بھی ہیں، ہماری سول کی بھی ہیں، اور سول اور ارتھ کا تمہیں معلوم نہیں ہے، آسمانی کا. 7 کا جو ڈیجٹ ہے سر، اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ کوئی نہیں، یہی بتایا کہ 7 آسمان ہیں، 7 آسمان ہیں، اور وہ 13 بھی ہو سکتے تھے، اللہ تعالیٰ 7 بتا دیے. باقی یہ ہے کہ 7 میں آ جاتی ہیں اور چیزیں. اتفاق کی بات ہے کہ قرآن مجید میں ہفتے کے 7 دن ہیں. ہفتے 7 دن ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، آپ قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے 7 گروپس میں تقسیم کر دیا ہے. تو ایک اچھی چیز ہے، لیکن لیٹس ناٹ ٹیک اٹ ٹو فار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھتے تھے تہجد میں، 7 نہیں پڑھتے تھے. مغرب کی 3 رکعتیں، 7 نہیں ہے. سو تو 7 کئی جگہوں پر ہے، کئی جگہوں پہ نہیں ہے. سو 7 آسمان ہیں. تو میں تو یہ گزارش کر رہا تھا کہ ایک یہ ہے قریب کا، باقی 6 اور ہیں. اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے اس قریب کے آسمان کی ہم زمین میں رہ رہے ہیں، قرآن سے صراحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ 6 زمینیں اور بھی. سر یہ بھی معلوم 6 زمینیں اور بھی ہیں. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ. سر یہ بھی معلوم ہوتا ہے قرآن سے کہ ایچ آسمان از بگر دین دا ون بفور، یا اس چیز کا نہیں پتہ لگتا؟ یہ تو اب آیت بتائیں گے تو میں اس پہ غور کروں گا. 7 ہیں. قرآن پاک کو 7 حصوں میں کیسے تقسیم کیا؟ 7 دن منزلیں کہہ رہا ہے. اچھا ٹھیک. یہ اگر آپ آتے رہیں گے تو میں آپ کو کسی نہ کسی دن، کیونکہ چندی چیزیں ہیں جو میں نے رٹی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، وہ سنا دوں گا. باقی لوگ تو اس سے اتنے واقف ہیں کہ جب میں ان کو
بیان کرنا شروع کرتا ہوں تو اپنے ذہن کو سوئچ آف کر لیتے ہیں کہ وہی والی بات شروع کر دی ہے. تو وہ ابھی میں بتا دوں گا کچھ عرصے بعد. یہ 7 گروپس ہیں اور ان گروپس کا اہتمام کیا گیا ہے. لکھا ہوتا ہے صحیح. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس ذات کی تقدیر ہے. تقدیر یعنی پلاننگ، منصوبہ، کہ جو زبردست ہے، علم والا ہے. یعنی اس نے جب اس دنیا کو بنایا اور ہم انسانوں کی ضرورتوں کو سامنے رکھا اور اس کے مطابق اس نے دنیا کو ڈیزائن کیا اور تم اب اس کا تجربہ کر رہے ہو، مشاہدہ کر رہے ہو، تو یہ جان لو کہ یہ اس ذات کی پلاننگ ہے جو بڑا کنٹرول رکھتا ہے، زبردست ہے اور بڑا علم والا ہے. He knows everything and he has control over everything. ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر میں کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، یہ سورہ حامیم ہے. تنزیل من الرحمن الرحیم. اس کتاب کا اہتمام کے ساتھ اترنا، نازل ہونا ہوا اس ذات کی جانب سے جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے. کتاب فصلت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات کی تفصیل کی گئی. قرآن عربین، یہ عربی قرآن ہے. لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہیں. بشیرم و نذیرہ، یہ خوشخبری سنا رہا ہے اور خبردار کر رہا ہے. فاعرض اکثرہم، تو ان میں سے اکثر نے اعراض کیا. فہم لا یسمعون، چنانچہ وہ نہیں سن رہے، نہیں سنتے. جی جی جی. وقالوا، اور انہوں نے کہا، قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، ہمارے دل تو غلاف میں ہیں اس بارے میں کہ جس کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو. وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے. ومن بیننا و بینک حجاب، اور ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب ہے. فعمل، تو تم عمل کرو. اننا عاملون، ہم بھی عمل کر رہے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ایک انسان ہوں تمہاری طرح کا. یوحا الیہ، بس مجھ پر وحی کی گئی ہے. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. فاستقیموا الیہ، سو اپنا رخ اسی کی طرف ٹھیک کر لو. واستغفروہ، اور اسی سے مغفرت چاہو. وویل للمشرکین، اور ان مشرکوں کے لیے تباہی ہے. الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، وہ کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا. قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، ان سے پوچھو کہ کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا کہ جس نے بنایا زمین کو 2 دنوں میں. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور پھر اور تم اس کا ہم پلہ، ہمسر، اس کے ہمسر قرار دیتے ہو. ذَلِكَ رَبُّ العالمین، یہ جہان والوں کا رب ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس نے بنائے اس میں پہاڑ. من فوقها، اس کے اوپر سے گاڑے. وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس نے اس میں برکت ڈال دی. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس نے اس کی غذائیں، ضرورتیں اس میں عنایت کر دیں. سواء للسائلین، تمام ضرورت مندوں کے لیے برابر. ثم استوى إلى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف. وهي دخان، اور وہ دھوئیں کی شکل میں تھا. فقال لها وللأرض، تو اس نے کہا اس کو بھی اور زمین کو بھی. ائتیا طوعا کرہا، آ جاؤ خوش دلی سے یا ناخوشی سے. قالتا، ان دونوں نے کہا اتینا طائعین، ہم آئے خوش دلی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ. فقضاہن 7 سماوات، تو اس نے ان کو بنا دیا 7 آسمانوں کی شکل میں. فی یومین، 2 دنوں میں. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا،
اور اس نے ہر آسمان کو اس کا قانون عنایت کر دیا، وحی کر دیا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور ہم نے خوشنما بنا دیا قریب کے آسمان کو، بِمَصَابِیحَ، چراغوں سے، وَحِفْظًا، اور اسے خوب محفوظ کر دیا. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ ہے منصوبہ اس ذات کا کہ جو بہت زبردست ہے، بڑی علم والا ہے. محفوظ کر دیا ہمارے پہ گرے گا. جی، یعنی اس کی حفاظت اس طرح بھی کی اور آپس میں بھی وہ ایسے بندھے ہوئے ہیں کہ وہ ٹکرا کر ان کا کوئی خاتمہ نہیں ہوتا. سر یہ کوشچن ہے. جی سر یہ جو 11 تھی ورس، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور اس وقت وہ دھوئیں کی شکل میں تھے. جی تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے سر. بس ابھی بھی جب بادل آتے ہیں تو دھوئیں کی طرح ہی ہو جاتا ہے. کیونکہ سر اس کا مطلب ہے کہ دیر واز ون ہیوج ایکسپینس آف اسموک وچ واز آل آف دا آسمانس، اور پھر ان کو کنورٹ کیا. جی ایسا ہی لگتا ہے. یعنی وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو کہ نیبولا جس کو کہتے ہیں، جی وہ اس کی طرف کچھ اشارہ لگتا ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 68 میں اہل کتاب کو 3 چیزوں کو نافذ کرنے کا حکم ہے: تورات، انجیل اور جو ان پر اتارا گیا. اوکے، سوال: تورات اور انجیل کے علاوہ ان پر جو کیا اتارا گیا ہے کہ وہ ان تینوں چیزوں کو یا اللہ. دیکھیں گورسی صاحب، اب آپ کا سوال چونکہ الحمدللہ ہمیشہ لمبا ہوتا ہے تو اس کا ایک حصہ دشمن کی سازش کا شکار ہو جاتا ہے، تو مجھے جو سمجھ میں آیا میں اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. تیسری جو بات ہے وہ قرآن ہے. یعنی قرآن مجید اہل کتاب یہود و نصارہ کو، کہ جو اس موقع پر موجود تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جو تورات میں ہے، جو انجیل میں ہے، اس کو نافذ کرو. یعنی جو اب قرآن نازل ہو رہا ہے، تورات اور انجیل کو نافذ کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ تم ان میں جو پیشین گوئیاں موجود ہیں جن کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب اور قرآن لانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، تم ان کو مان لو اور ان کے اس پیغام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو. تو تم نے تورات کو بھی، تم نے انجیل کو بھی، اور جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے سب کو نافذ کر لیا. سو گویا کہ قرآن مجید وہاں تینوں کے ایک ہی سورس سے ہونے کا ایک تو بیان کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ ان دونوں میں بھی اصل میں جو بات تھی وہ اس کے بارے میں بیان ہوئی تھی کہ بعد میں اس پیغام کو بھی آنا ہے. تو اب چونکہ تم ایک ایسے زمانے میں ہو جس میں قرآن بھی آ چکا ہے اور دوسری کتابیں پہلے موجود ہیں، تو اب ان تینوں کو تم ایک ساتھ نافذ کرو. جناب، it is very confusing that how could non-believers ask for Allah's wrath if they were refusing unjustly and they knew in their hearts that what the Prophet, peace be upon him, is saying is the truth. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ معاملات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی کو یہ بات معلوم ہو کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو اس پر غصہ بھی ہے اور وہ اس سے حسد بھی کرتا ہے. یہ ایک آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ایک بڑی کمپلیکس صورتحال ہوتی ہے، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بہت سے اچھے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اب میں آپ کو یہ کیسے سمجھاؤں کہ ابو جہل اور ابو لہب کی کیا نفسیات تھی. آپ ایک اچھا انسان ہیں تو آپ امیجن نہیں کر سک رہے کہ یہ ابو جہل کو کیا ہوا تھا. لیکن گزارش یہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں.
ایک جانب وہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، اور دوسری جانب ان کے اندر حسد کی آگ ہے جو بھڑک رہی ہوتی ہے، اور وہ اپنی انانیت کی وجہ سے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ حماقت پر حماقت کرتے ہیں، وہ غلط سے غلط کام کرتے ہیں۔ انسان کے اندر یہ کشمکش جاری ہوتی ہے، ایک جانب اس کے ہاں اللہ کی طرف سے سچائی کا احساس ہوتا ہے، دوسری جانب وہ اپنی انانیت، اپنی خواہشات کی وجہ سے وہ اتنا آگے بڑھ چکا ہوتا ہے کہ وہ اس سچائی کو سچائی جاننے کے باوجود اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہوتا۔ یہی تو چیز ہے کہ جس نے ان کو اتنا بڑا مجرم بنایا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتے ہیں کہ ان کو سزا ہوگی، تو سزا کس چیز کی ہوگی؟ آخر اتنا بڑا کیا جرم ہے؟ تو یہ جو پریسائزلی یہی چیز کہ جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ وہ بات ہے کہ جو ان کے جرم کو بہت بڑھا دیتی ہے، کہ ایک حقیقت کو حقیقت جاننے کے باوجود وہ اس کو اپنی ویسٹڈ انٹرسٹ، اس کو اپنے انانیت اور خواہشات، تعصبات کی وجہ سے ماننے سے گریز کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ میرا سوال ہے جی، ابھی میں نے ریسنٹلی واٹس ایپ پہ نا ایک عالم کی پوسٹ پڑھی جو کہ مطلب کوئی ان نون سے عالم ہے، کوئی مشہور نہیں ہے، اور وہ صدقے کے اوپر اپنا بیان دے رہے تھے کہ جی یہ جو جنرلی جو لوگوں کی پریکٹس ہے نا کہ صدقے میں وہ جانور کو قربان کرنا، اس کا گوشت ڈسٹریبیوٹ کرنا پریفر کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کو نلیفائی کیا ہے کہ صدقہ جو آپ نے دینا ہے، یہ جو جانور کو قربان کرنا ہے، یہ صرف جو عید ہے قربانی، یہ صرف اس کے لیے ہے، اس سے صدقہ پورا نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ کہ اچھے خاصے مشہور عالم ہیں یار، کراچی میں بڑے پاپولر ہیں وہ، اور ان کے بڑے لائیو پروگرامز ہوتے ہیں۔ دیکھیں میں نے یہ بدعت میں آتا ہے اگر آپ صدقے میں جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹ رہے ہیں۔ میں نے اس کا جواب مجھے اصل میں دے دینا چاہیے تھا سب کو، لیکن وہ کچھ لوگوں نے پوچھا دے دیا۔ میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات بالکل غلط نہیں ہے، لیکن بالکل ٹھیک بھی نہیں ہے، یعنی کچھ درمیان کی بات ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں بات مشہور ہوئی بھی ہے کہ آپ نے صدقہ کرنا ہے تو بکرا ہی کرنا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، اور وہ پھر کالا بکرا پتہ کیا چکر ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کالے بکرے کی بزنس کرنے والا جو بندہ ہے اس کی سازش ہے۔ تو آپ صدقہ کر سکتے ہیں کسی شکل میں بھی، آپ کسی کی پیسے دے سکتے ہیں، کسی کی فیس دے سکتے ہیں، کسی کے ہسپتال کا جو بل ہے اس کو دے سکتے ہیں، کسی کے بجلی کا بل دے سکتے ہیں، اور بکرا بھی کر سکتے ہیں۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے صدقہ؟ یہ ان ساری چیزوں کو کرتے تھے، وہ اس طرح کا صدقہ کرتے ہی نہیں تھے جو ہمارے یہاں ہے کہ جی وہ کسی کو بیماری ہوئی ہے تو آپ بکرا ذبح کرائیں۔ تو وہ تو یہ ہے کھجور بھی صدقہ ہے۔ جی، نیکی بھی صدقہ ہے، کسی کو ہیلپ کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ صدقہ، خیرات، یہ سب کچھ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جس کے لیے جو زیادہ کامن اور بڑا لفظ ہے جو اس کے سارے امبریلا میں سارے آیت ہیں، وہ انفاق، خرچ کرنا اللہ کے راستے میں۔ صدقہ اور خیرات کو تو بعض اوقات ڈیفائن کرتے ہوئے اس میں مال کے علاوہ کی بھی نیکیاں شامل کر لی گئیں، جیسے کسی کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک آپ نے کار خیر ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بات تو ٹھیک کی، اچھی کی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ پریکٹس کسی صحابہ نے نہیں کی۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے ہاں مشہور ہوئی ہے، یعنی میں اس حد تک ان کے اس بیان کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو چیز عام ہو گئی ہے کہ آپ نے کوئی مشکل پیش آئی ہے اور آپ نے کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی درخواست بھجوانی ہے تو لازماً بکرا ذبح کریں، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور یہ بات ان کی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جانور کی قربانی تو بقرعید، حج، عمرے اور بچے کی پیدائش وغیرہ اس طرح کے معاملات میں تو نون ہے، تو باقاعدہ پروپوزڈ ہے۔ بعض
فرض ہیں قربانی کو تو نہیں کیا گیا لیکن بہرحال ہائیلی ریکمینڈڈ ہیں. لیکن اس نوعیت کا جو ایک ہمارے ہاں اب ایک چل پڑا ہے طریقہ کہ جب کبھی بھی کوئی آپ کو مشکل نظر آ رہی ہے تو اس میں ایک جو میرا خیال ہے پرابلی ان کی کنڈیمنیشن یا ان کی ذرا شدت کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا پھر یہ بھی تصور ہے کہ کوئی خون کے ساتھ کوئی تعلق ہے, ادھر خون بہے گا تو ادھر کوئی صورتحال ٹھیک ہوگی. تو وہ میرا خیال ہے انہوں نے اچھا کیا. بس صرف اتنی بات ہو گئی کہ اس میں جانور کی قربانی ادر دین بقرعید اور حج اور عمرہ وہ لگتا ہے کہ وہ بالکل ہی غلط ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ جہاں اور کام کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں, مگر یہ وہ اس کا جو ٹرانزیکشنل ایسپیکٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ یہ دیں گے تو یہ. ہاں بالکل نہیں, وہ تو اصل میں مقصد یہ لگتا ہے کہ آپ نے اللہ کو سودہ بازی راضی کرنا ہے, اپنی دعا کو مؤثر کرنا ہے. تو یہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ آپ جب کوئی خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں, تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دعا کا پہنچنا, اس کا مؤثر ہونا زیادہ ممکن ہو جاتا ہے, اس لیے کہ آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. سر یہ بلاؤں کے لیے قربانی بکرا کا وہی نا, جن بوجھ وہ پیچھے پڑ گئے ہیں ان سے جان چھڑوانے کے لیے. سر اس کو اگر اس طرح لیا جائے کہ یو سی دس ایز اے کیا کہتے ہیں ریمائنڈر فرام اللہ تعالیٰ, کہ فار انسٹنس اگر آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے تو آپ اس کو اس طرح لے کے اللہ تعالیٰ آپ کو ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ تم صدقہ دو یا اور پھر آپ دیں, تو will it be considered in the same category؟ یعنی اللہ آپ کو ریمائنڈ کر رہے ہیں اگر کہ آپ اس کو یوں سمجھیں, آپ کو تو نہیں پتا اللہ تعالیٰ واقعی کیا میسج ہے, مگر if you take it like that کہ maybe this is a reminder for me کہ I need to focus یا whatever, اور پھر آپ صدقہ دیں تو وہ ہاں, لیکن صدقہ دینے سے مراد یعنی کوئی بھی کچھ بھی, ہاں یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کسی وجہ سے, اپنے عمل کی وجہ سے, کسی کوتاہی کی وجہ سے ایک ایسی فیز سے گزر رہے ہیں جس میں آپ کو ویک اپ کال مل رہی ہے, اور اس میں آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اور اس دعا کو اللہ تک مؤثر طریقے سے پہنچانے کے لیے آپ کچھ خرچ کر رہے ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک ہے, یعنی یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس میں اس کو کسی جانور کے خون کے بہانے کے ساتھ ریلیٹ کرنے کا جو ہمارے ہاں ایک مشہور ایک وہ ہے انڈرسٹینڈنگ ہے, جس کے بعد وہ جو اس طرح کے ادارے ہیں وہ ٹیڈی بکروں کی ایک انہوں نے بہت بڑی فوج رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ جو ہیں یہ صدقے کے بکرے ہیں, تو اس میں بڑی زبردست بزنس ہوتی ہے. جی معلوم نہیں اس طرح کا سائز جو ہے کیسے پیدا ہوتا ہے. ہاں جی, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرب کا مطلب ہے قریب ہونا, nearness, proximity. There is a need to always keep in mind the era, the times when the Quran was revealed and who transmitted it to us. It's possible. Just not possible that it is anything but God's word. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا یہ ہو گیا جی, اب میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں, ویری کنفیوز. یار ایک اور چیز میرے لیے کنفیوزنگ ہے, آپ نے جو مجھے دیا ہے یہ آگے کا ہے, آگے کا. Want to attend this gathering, please let me know your address in box. آپ لاہور میں ہیں, آپ کوئی نمبر دے دیں, اپنا نمبر دے دوں میں, میرا نمبر ان کو فیس بک پہ رپلائی کر دیں گے, ان کا نام تو آ گیا. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو مل جائے گا رپلائی. If vegetables feel pain when eaten and animals feel pain when slaughtered, then should we just stop eating them and eat only lentils? Don't understand this at all. Please comment. نہیں اس کے بعد تو ایک اور بھی نتیجہ نکلنا چاہیے کہ سانس لینا بھی بند کر دیں, اس لیے کہ وہاں بھی کچھ جاندار پائے جاتے ہیں. دیکھیں خدا تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے ہمارے لیے, اس میں اس نے جو باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں, معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر خدا کی اسکیم کے صحیح کاز کو پورا کر رہی ہیں
تو اس میں امید ہے کہ وہ ان کو پین نہیں ہوگی, وہ انجوائے کریں گے آنیسٹلی. جب آپ کا ایک دیکھیں پرپز ہے نا, تو اگر فرض کیجئے کہ خدا تعالیٰ کے یہاں ویجیٹیبلز کے لیے ان جانوروں کے لیے یہ طے ہے اس کے ہاں کہ بھائی وہ انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, تو وہ جب وہ ضرورت انسان پوری کرے گا ڈھنگ سے, تمیز سے, ظاہر ہے کہ حیوانوں کی طرح نہیں ان کو مارنا چاہیے, تو کیا وجہ ہے کہ ان کو پین ہو. تو سبزیاں تو گل سڑ جائیں گی اگر ہم نہیں کھائیں گے. تو بالکل. اس نے کہ شاید بتایا ہو کہ we should respect those things as well. کیا کہ ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ضائع نہیں کرنا چاہیے, بالکل. دیکھیں آپ کبھی غور کریں نا کہ ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں اور ہم ان کو انجوائے کرتے ہیں. مثلاً کھانے کے نتیجے میں ہمارا جسم رہتا ہے مضبوط, تو کیا ہوتا اگر آپ جب بھی کھاتے آپ کا کھانا آپ کو پھنس جاتا گلے میں اور آپ کہتے یار یہ کس مصیبت میں پھنس گئے. تو کھانے کو ایک طرف ہمارے لیے ہماری صحت کا ایک ذریعہ بنایا ہے اور دوسری طرف اس کو انجوائے کرتے ہیں. اٹ ہیز ٹیسٹ. دنیا میں ہر چیز جو میننگ فل ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا ہے کہ وہ میننگ فل ہے اور آپ یو فیل گڈ اباؤٹ اٹ. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جن جانوروں کو اور جن سبزیوں کو اس نے ہمارے لیے بنایا ہے جب وہ اپنا مقصد پورا کرتی ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہوگی. بھئی آپ کو اچھا کام کرتے ہیں تو آپ پریشان ہوتے ہیں, بے چین ہوتے ہیں, میں کدھر پھنس گیا. نہیں, آپ کو اطمینان ہوتا ہے تبھی تو آپ کرتے ہیں. یہ کبھی آپ غور کریں, دو سائملٹینیس چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. واٹ یو آر ڈوئنگ از گڈ اینڈ آپ کو یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ وہ اچھا ہے. اگر یہ آپ کی فیلنگ نہ ہو تو دنیا میں کون آدمی نیکی کا کام کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. تو یار مجھے مصیبت ہے, ادھر میں نے نیکی کا کام کیا, ادھر میرے دل میں سخت درد ہو رہی ہے, مجھے بچائے کوئی. نیکی کے کام میں تو آپ کچھ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, لیکن ایک خوشی ہوتی ہے, اطمینان ہوتا ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے کہ یہ جانور وغیرہ جو ذبح ہوتے ہیں اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے, نہیں, وہ بات کسی اور کانٹیکسٹ میں ہو رہی تھی کہ ان کی سبزیوں کی, ہاں, جو کمیونیکیشن وہ باقاعدہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اپنی تو ویسے بھی جو اللہ کی قدرت کا تو نظام ہے نا, مطلب ایک صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے, مطلب ایک جانور دوسرے کو کھاتا ہے اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے اور سسٹم کو سسٹین کرنے کے لیے, تو سارے ہی ختم ہو جائیں. ایسا ہی ہے, ایک جانور دوسرے کو کھا رہا ہوتا ہے. سر ویسے اسی سے لیڈ آن کویسچن اف یو لو کہ یہ اب کھانے کی آپ نے اگزامپل دی کہ ہم کھاتے ہیں تاکہ ہمارے اس میں طاقت آئے, اور ہم سب اب ہمارا موڈ آف ایگزسٹنس جو اس وقت ہے وہ سارا تھرو آؤٹ آر لائف اسی چیز پہ ڈپینڈ کیا ہے. دس از واٹ وی ہیو نون. اور جو انشاءاللہ نیکسٹ لائف جو آئے گی اس میں تو یہ ریموٹلی ہو گئے گی کہیں بھی, اور اٹ ول دیٹ لائف as how I understand it will be for a longer period than what we have experienced than this. So sir, it's not really relevant, is it, in the greater scheme? وہاں دیکھیں کیا قوانین ہوں گے, وہاں کیا اللہ تعالیٰ طریقہ اختیار کرے گا انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا. اس نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا سوائے اس کے کہ یہ جان لو اچھی طرح سے کہ وہاں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تم چاہو گے, اور ہاں اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی, اور تمہارا دل وہاں سے جانے کو ہٹنے کو نہیں چاہے گا, اور تم وہاں اللہ کی خوشنودی کے ساتھ ہوگے, اللہ تم سے راضی ہوگا, تم اللہ سے راضی ہوگے, تمہیں مستقبل کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا, ماضی کا کوئی غم پچھتاوا نہیں ہوگا, تمہارے اپنے جو عزیز ہیں جو کوالیفائی کریں گے وہ سب بھی ساتھ ہوں گے. تو کیا بات ہے, اور انبلیویبل تمہیں وہ نعمتیں ملیں گی. کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے بندوبست وہاں کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یہاں سے کامیاب ہو کے جائیں گے. تو باقی ہے کہ وہ کیا طریقہ ہوگا, کن رولز کے تحت ہوگا, وہ ظاہر بڑے ڈفرینٹ ہوں گے. کریٹر آف 7 اونلی اور اسٹل کنٹینیوئنگ ٹو کریٹ بیکاز گاڈ از کریٹر. پلیز ایکسپلین. دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن تو سائنس کی تو کتاب نہیں ہے نا, اس لیے اس نے تو ہمیں یہ بتایا ہے جو ہم رہ رہے ہیں کہ ہمارے اس دنیا میں کہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, جس کو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں, جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں, ہماری اس دنیا کو اس نے کیسے بنایا, آگے بھی بنا رہا ہے
بتایا نہیں ہے اس نے. یہ تو اب سائنس کو ڈسکور کرنا چاہیے. وہ اگر اپنے دلائل کے ساتھ اس کو ثابت کرتی ہے تو اس کو اس طرح سے ہم پڑھیں گے. قرآن مجید سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ قرآن کوئی بات ہدایت اور انسان کی رہنمائی جس کے نتیجے میں اس دنیا کی زندگی کو کیسے وہ بہتر سے بہتر طریقے سے ایسے گزارے کہ اس کی آئندہ کی زندگی کامیاب ہو، اس کے لیے اس نے ہدایات دی ہیں. یہاں آپ کو ہر طرح کی تفصیلات اللہ تعالیٰ کی اپنی اسکیمز کے متعلق نہیں ملی. کہیں کہیں اس نے اشارہ کر دیا تو اس کی بڑی مہربانی ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ اس نے اشارہ کر دیا کہ اس زمین کی طرح اور زمینیں بھی ہیں. اس نے 7 آسمان بنائے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمینیں بھی اسی طرح سے. سورہ بقرہ آیت نمبر 255، یہ تو آیت الکرسی ہے بھائی. کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ سوال. اس آیت سے واضح ہے کہ اللہ کسی نہ کسی کو تو اجازت دے گا کہ وہ سفارش کرے. یہ سوال نہیں ہے تو اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن میں اس کو سوال بنا لیتا ہوں. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اللہ نے بتایا کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی. یہ اس نے بتایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 میں. یہ اس نے بتایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 میں. اور یہ اس نے بتایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں، جو اس سے پہلے رٹا ہے. صحیح ہے، اس سے پہلے 3 جگہ ایبسلیوٹلی کلیئرلی کوئی سفارش نہیں ہوگی. ڈرو اس دن سے جس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا. ولا یقبل منہا شفاعت، اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ کوئی پیمنٹ وصول کی جائے گی. ولا هم ینصرون، اور نہ ہی کوئی مدد خارج سے کی جائے گی. یہ قرآن کی بالکل واضح، بالکل کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے. اس کے بعد کسی قسم کی کسی سفارش کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن آیت نمبر 54 میں یہ بات فرمانے کے بعد آیت نمبر 255 میں یہی فرماتے ہیں کہ کون ہے کہ جو اس کے ہاں سفارش کر سکے سوائے اس کی مرضی کے. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس سبق کے شروع میں کہا کہ قرآن اپنی بات کو خود واضح کرتا ہے، اور قرآن کے اجمال اور تفصیل، بریف اور ڈیٹیلڈ، اس میں آپس میں بعض اوقات جو کنیکشن ہے وہ ریکنسائل نہیں ہو پاتا، اور یہی چیلنج ہوتا ہے. تو اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال یہ شفاعت ہے. یعنی ایک آدمی کنفیوز ہوگا نا، آپ کہیں گے کیوں کرتا ہے اللہ میاں کنفیوز؟ سمپل بات بتایا تھا، وہ چاہتا ہے کہ آپ کنفیوز ہو تاکہ آپ چیلنجڈ ہوں، تاکہ آپ اس امتحان میں کامیاب ہوں، تاکہ آپ بے چین ہوں، تاکہ آپ کی راتیں ذرا بے چینی میں گزریں. خدا اس کا جواب کیا ہے؟ یہ کیا بورنگ بات ہے کہ آپ نے ایک آگے کلاس اٹینڈ کیا، آپ نے کہا بس سبحان اللہ بہت مزہ آیا. نہیں، وہ چاہتا ہے آپ کنفیوز ہو. وہ چاہتا ہے کہ آپ ان پریشانیوں سے گزر کے، بے چینیوں سے گزر کے آپ کروٹیں بدلیں اور آپ اٹھیں رات کو، آپ کہیں یہ کیا تھا جی اللہ میاں میں بتا، میں تو بڑا ہی کنفیوز ہو گیا ہوں جی. تو کہتا ہے کہ سفارش نہیں ہوگی، تو کہتا ہے سفارش ہوگی، تو ہن میں دس کے کی چکر ہے. تو پھر اس کے بعد آپ کو جب جواب آیا وہ سبحان اللہ، یار بات سمجھ میں آ گئی. اور یہ اسٹرگل، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم کو اس نے کنفیوز نہیں کیا، تو جو ساری دنیا میں اس نے اتنے سارے بہت بڑی تعداد میں غیر مسلم پیدا کیے، تو ان کو کیوں کنفیوز کیا؟ ان کو کہیں اور پیدا کر دیا اس نے. اس کے لیے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ ہم کو مختلف پس منظر بیک گراؤنڈ میں رکھ کے وہ چاہتا ہے کہ ہم چیلنج ہوں. اس سے بندے کا کیریکٹر سامنے آتا ہے. آپ تبھی سوچتے ہیں نا، تبھی سوچتے ہیں یار. کچھ آدمی کچھ بدتمیزیاں کرتا ہے جس کے بعد وہ پچھتاتا ہے. بندہ شروع سے کہ آخر تک شریف آدمی ہے، مسکراتا تو کیا کرے گا وہ، کون سی ہونے کی کرے گا. یہ تو ہوتا یہی ہے کہ بندے کے ساتھ اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ، مشکل آسانی یہ چلتی ہے، اور اس کے بعد بندہ کہتا ہے یار صحیح بات کیا ہے یار، آئی وانٹ ٹو نو، خدا کے واسطے مجھے سمجھاؤ یار، آپ کو کچھ سمجھ میں آئی ہے یار، میں تو ادھر پھنس گیا ہوں.
تو یہ ہے وہ زندگی کہ جس میں وہ آزما رہا ہے. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اس میں یہ بات کہ سفارش تو ہے، تو سر آپ ہی تو فرمایا سفارش تو کوئی نہیں ہے تو یہ اب یہ سفارش کہاں سے آ گئی؟ تو اس کا جواب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں ایک تو ہے بالکل پاس، کچھ لوگ ہوں گے بالکل پاس ہوں گے واضح کلیئرلی، اور کچھ لوگ ہیں جو کلیئرلی فیل ہوں گے، مگر معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ ہوں گے مارجن پہ. جو قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے اس کی رحمت کا تقاضا ہوں گے. دیکھیں وہ انصاف کرے گا، تو انصاف کا تو مطلب یہ نہیں کہ سب کے لیے ایک ہی پیمانہ ہوگا، سب کو ایک ہی طرح کے لیول آف ایکسپیکٹیشن سے وہ گزارے گا، کسی کو اس کے خاندان کی وجہ سے کوئی ایڈوانٹیج نہیں ملے گا. لیکن وہ ایکسپیکٹیشن کیا ہے بھائی؟ وہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا کہ 80% سے کم جس کے مارکس ہوں گے فیل ہے، تو وہ 80 کو بھی 80 نہیں 60 نہیں 40 پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میں پاس کر دوں گا، اور پھر کہتا ہے ویٹ اے منٹ 33 پہ بھی میں کر سکتا ہوں. لیکن 33 سے اوپر جو ہے نا یہ اب گریس مارکس ہوں گے، اور 33 اور 40 کے درمیان جن کے مارکس ہیں ان کو میں اپنے پیغمبروں عظیم لوگوں کی سفارش سے پاس کروں گا، ان کو میں بتا دوں گا ان کے لیے تم کرو، تو یوں ہوگا. لیکن 33 سے نیچے ہوگا ہی نہیں. تو یہ ہے وہ بات، کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی یعنی 33 سے نیچے کی. لیکن 33 to 40 خدائے رحمان خود پاس کرے گا، مگر اس میں وہ بعض لوگوں کو انوالو کرے گا ان کو ایک اعلیٰ سٹیٹس دینے کے لیے. ان دو باتوں میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں. یہ وہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے. اس لیے کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی، یہ بات ہی 33 سے کم کی ہو رہی ہے، اور کچھ نہ کچھ تو ہوگی، یہ 33 سے 40 کی ہو رہی ہے، اور لوگ بہت سے کامیاب ہوں گے وہ 40 سے اوپر ہوں گے. یوں ہے. اچھا جناب، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ویجیٹیبلز بھی ہو گئے الحمدللہ. I am asking my brother to start tarjuma here as it is continue online. It will help me. آپ کی بات جو مجھے سمجھ میں آئی ہے بڑی اچھی بات ہے جی، ضرور کریں. ترجمہ تو ہر جگہ کرنا چاہیے. Just want to know about prize bond or is it a part of gambling؟ میرا یہی خیال ہے جی. میں اس کو یوں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ سود اور گیمبلنگ کا امتزاج ہے. چونکہ وہ بعض اوقات اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں پیسے، تو بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو سود دیں، وہ اسی اماؤنٹ کو جو سب کو وہ سود دیتے اس کے انہوں نے پرائزز طے کر لیے. تو اب جس کی قسمت اچھی ہے اس کو پیسے مل جائیں گے، باقی اس کی شکل دیکھیں گے. سو یوں ہوگا. مگر ظاہر ہے کہ یہ وہی ہے نا کہ ایک اجتہادی انڈرسٹینڈنگ ہے. باقی کچھ اور لوگ اور بھی کہیں گے. نو نیڈ ٹو گو بیونڈ کریشن بیفور آر از سفیشینٹ. سورہ بقرہ میں ناحق قتل کرنے کو سمجھا دیں. دیکھیں ناحق قتل کا مطلب ہے دو قتل ہیں جو الاؤڈ ہیں. کس کو؟ سسٹم کو، مجھے اور آپ کو نہیں. ایک، اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس قاتل کو سسٹم قتل کر سکتا ہے. دوسرا، زمین میں فساد، یعنی اگر کسی فرد یا کچھ لوگوں کے برے غلط رویے کی وجہ سے دوسروں کی جان، ان کا مال اور ان کی آبرو خطرے میں ہے، تو پھر مسلمان ریاست، مسلمان حکمران اس کا اہتمام کریں گے کہ ان کو سزائیں دیں گے، جن میں سے قرآن نے جو سزائیں تجویز کی ہیں ان میں سے ایک پہلی سزا ہے ان یقتلوا، کہ ان کو بے دردی سے قتل کر دیا جائے. لیکن قرآن نے یہ کہہ دیا کہ ان دو وجوہات کے علاوہ، یعنی من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کسی قتل کے بدلے میں یا زمین میں فساد کے بدلے میں آپ قتل کر سکتے ہیں
ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا قتل ناحق ہے. ظاہر ہے سیلف ڈیفینس ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ ایک بالکل، یعنی آپ کے اوپر کوئی حملہ آور ہو گیا، آپ کو قتل کر رہا ہے تو آپ نہیں کر سکتے، آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اس میں بھی کوشش کریں گے کہ آپ دوسرے کو قتل نہ کریں. لیکن قتل کرنے کی یہی دو صورتیں ہیں. تیسری وہ صورت تھی کہ جو بیان تو ہوئی ہے لیکن اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جو عذاب ہے وہ پیغمبروں کے انکار پر، اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے دیتا ہے. تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا، وہ ختم ہو جاتا ہے. آرڈر آتا ہے تو آپ کو کرتے ہیں. وہ میں نے سارا جواب دے دیا تو ان کے سوال سے پتہ لگا کہ انہوں نے یہ سوال ہی نہیں کیا تھا. اس کو پنجابی پہ کہتے ہیں بےزتی ہو گئی. اب وہ یہ پوچھ رہے ہیں، ان کا جواب دے دینا مجھے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ پوچھ رہے ہیں. سوری، آئی ایم سوری. دیکھیں وہ ہوتا ہی ہے کہ آدمی کو جب جواب نہیں آ رہا ہوتا تو آدمی پھر وہ والا جواب دیتا ہے کہ جو اس کو آتا ہے. اسپیکر کا یہ تو ایڈوانٹیج ہے نا، اس کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی سوال پوچھا ہے میں تو وہ جواب دوں گا جو مجھے آتا ہے، کیونکہ جو نہیں آتا اس میں تو آپ پکڑ جائیں گے. یہ میں سمجھ گیا آپ کی بات. یعنی یہ اصل میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. دیکھیں یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کسی جرم کے گھناؤنے پن کو نمایاں کرتا ہے اس طرح کے انداز اختیار کر کے. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اسی طرح کی ایک مثال ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو. ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیکھو تم نے اگر اپنی اولاد کو قتل کرنا ہے تو کسی اور وجہ سے کرو، مفلسی کے ڈر سے نہ کرو. مثلا اگر انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا تو بے شک قتل کر دو. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. یعنی بات یوں کی جا رہی ہے کہ قتل کرنا جرم اور اپنی اولاد کو قتل کرنا اس سے بڑا جرم، اور دیکھو تم کیا کر رہے ہو، مفلسی کے ڈر سے کر رہے ہو. یعنی یہاں یہ نہیں ہے کہ جرم کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جرم کتنے برے انداز میں ہو رہا ہے. قتل جرم، اپنی اولاد کا قتل اور بڑا جرم، اور وہ بھی دیکھو کیا، مفلسی کے ڈر سے. تو اس کو اگر آپ اس طرح کی لاجک سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہی فضول نتیجہ نکلے گا جو میں نے نکال کے دکھا دیا. یہ ہوم ورک کی وجہ سے آپ بے شک کر دیں، ایسے نہ کریں. بالکل یہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ قتل کرنا ایک بہت بڑا جرم تھا، وہ بھی پیغمبروں کو، اور وہ بھی بغیر کسی وجہ کے. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ کوئی وجہ ہو سکتی تھی، محض اس سے مجرد ہو کے کہا جا رہا ہے کہ ہر حال ہی میں ناحق تھا، ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن تھی ہی نہیں. اور دیکھو کس کو، پیغمبروں کو کیا. اصل میں یہ وہ اسلوب ہے. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.